شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی پہنا جائے، یعنی وہ ریشمی کپڑا جو مصر سے درآمد ہوتا تھا، یا زعفرانی زرد رنگ کے کپڑے پہنے جائیں، یا سونے کی انگوٹھی پہنی جائے، یا رکوع کی حالت میں قرآن کی قرأت کی جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ نے رکوع اور سجدے میں قرأت قرآن سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شاہ روم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باریک ریشم کا ایک چوغا ہدیہ بھیجا۔ آپ نے اسے پہنا، میں گویا اس کی لہراتی آستینوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے اسے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھیج دیا، انہوں نے اسے پہنا اور آپ کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں تمہارے پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر میں اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے اپنے بھائی نجاشی کے پاس بھیج دو، یعنی شاہ حبشہ کے ہاں بھیج دو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء، دوسری راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دوسرے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جمعہ کے دن کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تیرے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی بنائی گئی، اور اسی میں ساقہ اور باسا ہوگا، اور اسی میں بدشاہ ہوگا، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔